پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے، جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے، اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں آپ سے، اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے۔ یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی۔ میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن، کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے، ووٹ کے لیے درخواست کرتے، الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے، قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین، علماء حق، کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے؟ جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجھے I don't know، اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا، لیکن somebody shared a detail with me، میں اس میں بڑے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا، ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو، لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا سیاسی، اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے۔ یعنی آپ اپنے لیے امر بالمعروف، پتہ نہیں کس نے کیمپین ڈیزائن کی، وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا، وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا، جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لیے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منسوب کر لے۔ یہ جرت کرنے سے پہلے بیسیوں بار کوئی سوچے گا، لازماً یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں۔ ابھی کل میں نے سنا، آپ نے کہا پریس ٹاک میں، آپ نے اپنی ایک ٹیلی وائزڈ لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا، آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے۔ تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لیں اگر جرت ہے تو۔ آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے؟ اگر کہی تو پلیز ہیو سم اڈوسٹی، ہیو سم کریج۔ بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائیں باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے ڈی جی ISI نے آپ کو یہ بات کہی۔ اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں۔ ٹیل اس پلیز، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت، اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے، what role they should have pardon me، کیا کردار ہوگا ان کا؟ یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا، جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا۔ آپ نے اس کو ایک بالکل متروک عمل کر دیا۔ آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے، آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے، پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے، آپ نے اس کو بالکل ایک عضو معطل بنا کے رکھا آئین کی ان پروویژنز کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بٹ where did neutrals come in؟ اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر، تو پلیز کم اینڈ نیم دیم، ان کا نام لے کر بتائیں، whether that نیوٹرل، آپ نیوٹرل کا اشارہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کرتے، whether آپ اس وقت کے DGI پہ کرتے یا اس انسٹیٹیوشن پہ کرتے۔ عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کا لفظ لکھتے ہیں، ان کو نیوٹرل کے ساتھ، جانور کے ساتھ آپ منسوب کر کے بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ، پلیز کم اینڈ گیو دا نیم۔ اگر آپ نے کل یہ بات کی ہے تو اس کو سبسٹینشیٹ کریں۔ آپ، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے۔ کبھی PPO پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے۔ 2017 میں ایک نیا ایکٹ آ گیا، الیکٹورل ایکٹ 2017 کا،
اور اس کے بعد کیونکہ پی پی او جو ہے وہ ریپیل ہو گیا تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطر العقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا. آپ کی یہ انکوائری 2008 سے 13 تک کی ان 5 سالوں کی جب 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا. اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ, فورن سورسز سے فنڈنگ, وہ فنڈنگ جو آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اینڈ فار سم ادر پرپز اور اس کو یوز کرتے ہیں ان یور پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹس. تو بڑے سمپل سے لاز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی پی او ان فیلڈ تھا. 2017 کے قانون نے 2017 کے قانون میں سیکشن 204 214 پڑھ لیں, تفصیل سے پڑھ لیں. آپ اس قانون کے تابع ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی لسٹ میں فال کرتے ہیں. آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ ہے, آپ نے چیریٹیبل پرپسز کے لیے فنڈ ریزنگ کچھ کمپنیز سے کروائیں, ان کو اپنے اکاؤنٹس میں شفٹ کرایا, آپ ان کو ڈینائی کرتے رہے. آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دین 30 اکاؤنٹس ہیں, آپ نے 7 کو اون کیا, 20 کو آپ نے ڈس اون کیا. ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے. وہ کن کے پیسے تھے, کیسے آئے, کس لیے آئے؟ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں, کواکب کچھ اور ہیں. شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے, جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے, تب سے پاکستان میں انتشار ہے. مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہو, مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی, انگریز کی حکومت, اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے. سول نافرمانی کی تحریک, بجلی کے بل جلا دو, گیس کے بل جلا دو, ٹیکسز پے نہ کرو, انتشار کر دو, گھراؤ جلاؤ کر دو, املاک کو آگ لگا دو, سڑکوں کے اوپر اس کو سنگے بارہ اس کے اوپر ایسی پتھراؤ کرو, لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو. یہ اگر انتشار نہیں, یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسکس پہن کر, صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا, کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے, آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے, ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے, سب کے حافظے میں ہے, کسی کو بھولا نہیں ہے, ریکارڈ پر باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی, ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا, پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ, دارالخلافہ جامد رہنے پہ, سٹاک کے کریش ہونے پہ, پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا. تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے, ثبوت دیں گے, بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے. تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے, 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا, اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے, پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ کسی نہ کسی سٹے کے پیچھے چھپیں, کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے بہانے سے تاریخ لیں, کبھی کسی کا سکیجول آگے لائیں, کبھی کسی کا سکیجول لائیں.
کبھی ون پریٹیکسٹ، کبھی اندر پریٹیکسٹ، کبھی کسی ایک کورٹ کا سٹے آرڈر، کبھی کسی دوسرے کا سٹے آرڈر. ان پرٹیننٹ سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے. معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے، ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے، یہ بھی معلوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا ہے. میرا آج میں پشیمان ہوں. اگر آج میری یوتھ کا وہ بچہ جو اس پولرائزیشن میں آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈز بھی دے سکتا ہوں، وہ ٹویٹس دے سکتا ہوں، وہ سوشل میڈیا کے کنٹینٹس دے سکتا ہوں جس کے اندر وہ اس گریٹ لاس پر ایک نیگیٹو پروپوگیشن کر رہے ہیں. علمان الحفیظ میں کیا کہوں. اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پروووکڈ سینٹیمنٹ ہے، آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا. ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ؟ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں؟ آپ کے جتھے باہر نکل کر لوگوں کی فیملیز پر حملے کرتے ہیں. آپ کے جتھے بازار میں اگر کسی اوپوننٹ کو دیکھ لے، آپ نے ان کو پروووک کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو یہ ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج، اس کی بھی کوئی لیمیٹیشنز ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے. آئی نو اٹ انسائڈ آؤٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف. آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے. لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں. دس از ایبسلوٹلی کلیئر کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کس ایک مشن پہ پاکستان کے اندر یہ سول ڈس اوبیڈینسز، یہ انارکیز، یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کی حکومت گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. مجھے آپ کی تقاریر یاد ہیں جب آ کے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ ڈفرنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے. آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کے سفارت کو بھی چڑھایا. آپ کی سیاست انتشار تھی، نتھنگ لیسر دین دیٹ. آپ کی سیاست ایک سازش تھی، نتھنگ لیسر دین دیٹ. میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانب ہوں کہ سر آپ سے پوچھوں، آپ پلیز آئیں، باہر نکلیں، بتائیں. میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. ہم تھک گئے ہیں. یہ جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ، آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں، آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں، کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے.